نے خدا کو کیسے پہچانا؟ فرمانے لگی میں ایک دن دیکھتا ہوں کہ چاندی کا ایک قلعہ ہے جس میں کوئی گیٹ دروازہ نہیں ہے، کوئی کھڑکی نہیں ہے، کوئی روشندان نہیں ہے، نہ باہر کی چیز اندر جا سکتی ہے نہ اندر کی چیز باہر آ سکتی ہے۔ اس چاندی کے قلعے کے اندر ایک سونے کا قلعہ، پھر ایک دن میں نے دیکھا کہ وہ چاندی کا قلعہ جو ہے وہ ٹوٹا اور اس سے ایک جاندار بچہ نکل آیا، اور وہ اتنا دانا تھا کہ وہ خود نکلتی ہی اس نے زمین پر دانا چننا جو ہے وہ شروع کر دیا۔ لوگوں نے کہا زمین میں بھی چاندی کا قلعہ ہے اور پھر اس کے اندر سونے کا قلعہ ہے؟ فرمائیے تمہارے ہاتھ میں جو انڈا ہے یہ چاندی کا قلعہ ہے، اس میں کوئی دروازہ نہیں، کوئی کھڑکی نہیں، کوئی روشندان نہیں، باہر کی چیز اندر اور اندر کی چیز باہر نہیں جا سکتی، اور اندر جو سردی ہے وہ سونے کا قلعہ، اور 19 دن بعد مرغی چونچ مارتی ہے اور اس سے ایک بچہ نکالتی۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس کو غذا کے لیے کھانا کس نے پہنچایا، پیاس بجھانے کے لیے پانی کس نے پہنچایا، سانس کے لیے وہاں ہوا کس نے پہنچا دیا، اور پھر اس کو یونیورسٹی میں کس نے پڑھایا کہ تمہاری خوراک کی چیز یہ ہے، یہ چن چن کر تم کھا لیا کرو؟ معلوم ہوا کہ یہ ایک ذات ہے جو بغیر دروازہ کے، بغیر ذرائع اور اسباب کو رزق بھی پہنچاتا ہے، پانی بھی پہنچاتا ہے، سانس کے لیے ہوا بھی پہنچا دیتا ہے، اور ساتھ ساتھ تعلیم بھی کرتا ہے کہ تمہاری غذا یہ ہے، تم نے یہ کھانا ہے۔ اب یہ اللہ کی معرفت تو بہت بڑی دولت ہے، لیکن جن دلائل سے اور جس راستے سے یہ حاصل ہوتی ہے وہ تو بہت آسان راستہ۔ مشاہدات کو دیکھو، فطریات کو دیکھو، طبعی امور کو دیکھو، خود بخود خدا کی معرفت حاصل۔ معرفت تو حاصل ہو گئی، اب دوسرے درجے پر جب آپ کو کوئی چیز اچھی لگے معرفت کے بعد تو آپ اس کی تلاش طلب کرتے ہیں، اس کو ڈھونڈتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ معرفت حاصل کر کے بیٹھو مت، جیسی تمہاری فطرت ہے کسی نفی کی اطلاع، علم، معرفت تمہیں حاصل ہو جائے تو فوراً پہنچ جاتے۔ تو فرمایا اگر تمہیں میری معرفت حاصل ہو گئی تو تمہاری ذمہ میری طلب شرط اور فرض۔ خدا کی طلب یہ نہیں ہے کہ ہم خدا کو شہروں میں ڈھونڈیں، اللہ مکان سے بالا تر، یہ جتنے مکانات ہیں یہ خدا کی مخلوق ہے لیکن خود مکان سے بالا تر، یہ جتنی رنگی برنگی آپ کو نظر آتی ہے یہ خدا کی ارادہ اور علم سے ہے لیکن خدا ہر رنگ سے بالا تر۔ یہ جو ہم اشارہ کرتے ہیں آسمان اوپر ہے زمین نیچے ہے، یہ اللہ نے پیدا کیا ہے لیکن اللہ اشارہ سے بالا تر۔ جیسے ہمارے اندر روح ہے نا، اب اس روح کی برکت سے رنگی برنگی انسان موجود ہے، لیکن روح کی رنگ کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ یہ انسان اگر موجود ہے، یہ موجود ہے یہ روح کی وجہ سے۔ اگر روح نکل جائے اس کی مٹی مٹی میں مل جائے گی، ہوا ہوا میں مل جائے گی، پانی پانی میں مل جائے گی، تو یہ مکان میں جو اس کا وجود ہے یہ روح کی وجہ سے ہے۔ لیکن اگر انسان دوسرے میں گھس کر تلاش کرے کہ اس کی روح کہاں بیٹھی ہے تو روح کے لیے کوئی مکان نہیں۔ اگر اس جسم کا نظام قائم ہے کہ آنکھ دیکھتی ہے، کان سنتے ہیں، زبان بولتی ہے، پاؤں چلتے ہیں، ہاتھ کام کرتے ہیں، یہ سب روح کی توفیق سے، لیکن روح کہاں ہے، کس رنگ میں ہے، کیا کام میں مشغول ہے، کس جگہ بیٹھی ہوئی ہے، تمام چیزوں سے وہ بالا تر۔ تو وہی جیسے ہمارا یہ جسم روح کے بغیر موجود نہیں ہے تو یہ پوری کائنات روح اعظم کے بغیر موجود نہیں ہے، وہ روح اعظم خدا کی ذات۔ اور چونکہ انسان میں اصل روح ہے تو جو اولیاء اللہ ہے وہ انسان کی چمڑی کو نہیں دیکھتے کہ یہ گوری چمڑی والا انسان ہے، یہ کالی چمڑی والا انسان ہے، وہ روح کو دیکھتے ہیں اور روح کی غذا کو دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس روحانی غذا، نیک اعمال، پاکیزہ
اخلاق، دینی فکر، خدا کا خوف، خدا کی محبت ہے یا نہیں؟ ہم تو دیکھتے ہیں یہ دولت مند ہے، یہ غریب ہے، یہ گورا ہے، یہ کالا ہے، یہ مسافر ہے، یہ مقیم ہے، یہ غیر ہے، یہ اپنا ہے۔ اسلام یہ نہیں دیکھتا۔ اسلام یہ دیکھتا ہے کہ یہ جسم یہ تو بننے سے بھی نہیں بنتا، اس کی کوئی ویلی نہیں ہے۔ بخار آیا ختم، بڑھاپا آیا اس کی رونق ختم، موت آئی اس نے تو شیرازہ کیا۔ یہ جسم بننے کی چیز نہیں، یہ بگڑنے کے لیے پیدا۔ انسان نام ہے اندر روح کا اور روحانی غذا۔ اس لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں احادیث میں ہے کہ حبشے کا ہے، جیسے حبشے کے عام لوگ ہیں، سیاہ فام ہے، ویسی وہ تھے۔ مگر انہوں نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کا اظہار فرمایا کہ ارادہ ہے شادی کرنے کا، تو بڑے بڑے اکابر رئیس صحابہ تھے، سب کی زبان سے یہ بات نکلی، بلال سیدنا وعبد سیدنا، کہ بلال ہمارا سردار ہے، سر کا تاج ہے، جہاں یہ چاہے ہم رشتہ دینے کے لیے تیار۔ وہ خالی چمڑی کو نہیں دیکھتے تھے، وہ اس کی روح کو دیکھتے۔ عطا ابن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ رنگ کے نامعقول تھے، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وفات کے وقت فرمایا کہ اگر وہ زندہ ہوتا تو میں مسلمانوں کی خلافت اس کے ہاتھ دیتا۔ اہل اللہ چمڑی کو نہیں دیکھتے، وہ روح کو دیکھتے۔ اس لیے وہ اس کائنات کے اندر خدا تو ہے، اب اس کی طلب تو طلب دو چیزوں سے، آپ نیک ہے میں بد ہوں، آپ پر بھی خدا کی طلب فرض ہے، مجھ پر بھی فرض ہے۔ آپ پر اس لیے فرض ہے کہ آپ ہر وقت دعا مانگے، روئے، ہاتھ جوڑے، خدا کو منائے کہ یا اللہ جو کر چکا ہوں اس کو قبول کرو۔ نیکی تو آپ کر چکے ہیں لیکن قبولیت کی سند نہیں ہے۔ نیک پر اس لیے خدا کی طلب و خدا کے سامنے رونا فرض ہے کہ جو کچھ کر چکا ہے یا اللہ اس کو قبول کرنا، اور بد پر ساری زندگی رونا اور خدا کو منانا اس لیے فرض ہے کہ اللہ جو گناہ کر چکا ہوں اس کو معاف۔ یہ طلب اتنی لمبی ہے کہ نیک اور بد دونوں کے لیے ہے تا موت۔ اب جب کسی بد کو معرفت بھی حاصل ہو گئی اور وہ طلب بھی کر لیا، اس کے بعد ممکن نہیں ہے کہ خدا نہ ملے۔ حضرت بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدا کو پہچانا تھا، ایک غلطی ہوئی تھی، اس کے بعد خدا کو طلب کی۔ غلطی یہ ہوئی ایک عورت کو روقہ لکھ کر کے دے دیا کہ مشرکین مکہ کے پاس پہنچاؤ، اور اس میں یہ بات لکھی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عنقریب مکے پر حملہ کرنے والے ہیں، تم تیار رہو، چوکنے رہو۔ اور وہ ایک عورت کو دے دیا، عورت نے سر کے بالوں میں رکھ کر چل پڑی۔ حضور کو جبرائیل نے بتایا، حضرت علی کو دوڑایا، اس سے وہ روقہ پکڑا تو حضرت عمر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ اجازت دے کہ میں بلتع کو قتل کروں۔ حضور نے فرمایا عمر تم سے پہلے اللہ نے آسمان سے جھانک کر مجھے آواز دے دی کہ بلتع کو میں معاف کر چکا ہوں، اور ساتھ فرمایا اعملوا ما شئتم، یہ موت تک گناہ کرتا جائے گا میں معاف کرتا جاؤں گا۔ معرفت اور طلب کے بعد اللہ ضرور معاف۔ حضرت معاذ جلیل القدر صحابی ہے، کچھ غلطی ہوئی، معرفت بھی تھی، اس کے بعد طلب شروع کر اپنے آپ کو خدا کی کتاب کے سامنے پیش کیا۔ ایک صحابی کے بدن پر ایک دن اس کی خون کا چھینٹا پڑا تو اس کی وہ غلطی یاد کر کے اس صحابی نے اس کو برا بلا کہا۔ حضور نے فرمایا اللہ کے بندے، اللہ نے اس کی توبہ قبول فرمائی اور وہ اتنا وزنی ہے کہ اگر تمام مدینے کے جرائم پیشہ لوگوں پر تقسیم ہو سب کی مغفرت ہو جائے۔ اس نے اپنی گناہ سے ایسی توبہ کی ہے کہ اللہ نے اس کو ایسا قبول فرمایا کہ اگر اس توبے کو تمام مدینے والوں پر تقسیم کیا جائے اللہ سب کی مغفرت کرے۔ اب دیکھو معرفت کے بعد طلب ہے، طلب کے بعد خدا ملا یا نہیں؟ ایک صحابی سے غلطی ہوئی، اپنے آپ کو ستون کے ساتھ باندھ دی، ابھی باندھنے والا کڑا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے آ کر بتلا دی کہ اس آدمی کو ہم نے معاف کر دیا۔ حضور دوڑتے ہوئے اپنے ہاتھ سے اس کے رسی کو کھول دیا۔ اس لیے وہی ایک ضروری ہے کہ ہم
ایسے آزاد نہ ہو کہ ہمیں کوئی بنانے والا نہیں ہے، ضرور ہے. ہمیں رزق دینے والا اللہ ہے، پیدا کرنے والا اللہ ہے، عزت دینے والا اللہ ہے، زندگی دینے والا اللہ ہے. تو پھر اس کی معرفت ہماری ذمہ فرض ہے، اور آفاقی اور وجدانی دلائل سے، اور پھر طلب فرض ہے. یہ دونوں چیزیں ہوں تو اللہ پاک فرماتے ہیں اب تم عبادت کرو گے، رابطہ رہے گا، میں ضرور تمہیں ملوں گا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. اللہ عمل کریں.